بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب اللہ کسی عورت سے راضی ہوتا ہے تو اس کے جسم میں یہ 8 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ 8 ایسی نشانیاں ہیں جس عورت میں ظاہر ہوں تو وہ خوش ہو جائے کہ اس کا رب، اس کا خدا اس سے راضی ہو گیا۔ سمجھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ راضی ہوتا ہے تو 8 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ اللہ کے اپنے بندے سے محبت کی نشانیاں، اگر کسی میں ایک نشانی بھی ظاہر ہو جائے تو سمجھ لینا کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ ساتھ ہی آپ کو بتائیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عورت کو گالی دینا کیسا ہے اور اس کے ساتھ مار پٹائی کرنا کیسا ہے، اس سے گھر میں کیا کیا ہوتا ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے نشانی، اللہ پاک جس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، دین سے جوڑ دیتا ہے تو اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک تمہارے درمیان اخلاق بھی تقسیم کرتے ہیں، جس طرح رزق تقسیم کرتے ہیں۔ اللہ پاک دنیا اس کو بھی دیتے ہیں جو اللہ پاک کا پیارا ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ پاک دین کی سمجھ اس کو دیتے ہیں جو اللہ پاک کا محبوب ہوتا ہے۔ عبادت کی محبت، قرآن کی محبت، اللہ پاک کی محبت، اللہ کے ذکر سے محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا شوق اور تڑپ، یہ وہ چیزیں ہیں جو اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ نے اسے بہت پیارا بنا لیا ہے۔ دوسری نشانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ جسے اپنا بناتے ہیں تو پھر اس پر تھوڑی سی آزمائش بھی ڈال دیتے ہیں، یعنی اللہ پاک دیکھتا ہے، یہ چاہتے ہیں کہ یہ بندہ میرے فیصلے پر راضی ہوتا بھی ہے یا نہیں۔ جو راضی ہو جائے اللہ پاک اسے دنیا میں بھی راضی کرتے ہیں اور آخرت میں بھی راضی کریں گے۔ اور جو اس وقت بکلاٹ کا شکار ہو جائے کہ یہ کیا ہو گیا ہے میرے ساتھ، میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہوں، پھر مجھے بخار کیوں آ گیا، میں تو دیندار بندہ ہوں، پھر مجھے کیوں فکر ہو رہی ہے، تو ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ بڑی توحید کی باتیں کرتے ہیں تو آپ کو اتنی بری طرح سے مار کیوں پڑی؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم بھی تو بازار جا کر برتن خریدنے سے پہلے اسے بجا کر دیکھتے ہو کہ مٹی صحیح طرح سے لگی ہے یا نہیں۔ بس اللہ نے بھی مجھے آزمایا تھا، اس کے بعد یہی وہ غلام تھا جس کا رنگ بھی کالا تھا، موٹے ہونٹوں والا تھا، جس کے بارے میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں جنت میں جا رہا تھا، جب مجھے معراج کرائی گئی تو آگے آگے کسی کے چلنے کی آہٹ سنائی دی۔ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون ہے جو اب ملا؟ یہ بلال حبشی ہیں جو آپ کے آگے آگے چل رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس آ گئے تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم کون سا عمل کرتے ہو؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ ہی نے تو فرمایا تھا کہ ہر وقت باوضو رہنا چاہیے، تو میں ہر وقت وضو کی حالت میں رہتا ہوں، اور جب بھی وضو ٹوٹتا ہے تو اسی وقت نیا وضو کر لیتا ہوں، اور جب وضو کرتا ہوں تو تب 2 رکعت نماز بھی پڑھ لیتا ہوں۔ چلتے زمین پر ہیں اور قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے، تو آزمائش اللہ پاک کی محبت کی دوسری نشانی ہے۔ اس لیے اگر کوئی فکر یا پریشانی میں ہو، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا ہے، اللہ پاک اپنے پیاروں کو ہی آزماتا ہے۔ تیسری نشانی بہت ہی زیادہ خوبصورت نشانی ہے، جس سے پتہ چل سکتا ہے کہ اللہ پاک کس سے راضی ہے اور ہم سے محبت کرتے ہیں یا نہیں۔ اللہ پاک جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اس کی طرف خوبصورت بدلہ دلاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ پاک کسی سے محبت کرتے ہیں تو اللہ پاک حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرماتے ہیں، اس کے بعد آسمانوں میں زلزلہ آ جاتا ہے، سب فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور پھر جب اللہ کے حکم سے سب ہوش میں آتے ہیں تو سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اجازت ہوتی ہے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سوال کرتے ہیں کہ ہمارے رب نے کیا فرمایا، اور اس کے بعد خود ہی کہتے ہیں کہ اللہ نے جو بھی فرمایا ہوگا وہ حق فرمایا ہوگا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں، جبرائیل، میں نے آج اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیا ہے، تم بھی اسے اپنا محبوب بناؤ۔
حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ آسمان کے تمام فرشتوں کو خبر دے دو، یہ اللہ کا پیارا بن گیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، آسمان کے تمام فرشتے اور تمام نورانی مخلوق بھی اس سے محبت کرتی ہے۔ آسمان کے کھربوں فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر ایک فرشتہ آسمان سے دنیا میں آتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ اے لوگوں، فلاں شخص کو اللہ کا محبوب ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور تمام آسمانوں کی نوری مخلوقات اس سے محبت کرتی ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر دنیا والوں کے دلوں میں اللہ پاک اس بندے کی محبت ڈال دیتا ہے۔ اس لیے دنیا میں دو کام ضروری کرا کرو جس کو کرنے سے اللہ ہم سے راضی ہو جاتے ہیں، ہمیں اپنا محبوب بنا لیتے ہیں، انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب نیکیاں قبول ہو جاتی ہیں تو انسان کے جسم میں یہ 5 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ نمبر 1، جب انسان کی نیکی قبول ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کے چہرے پر عجیب سی رونق آ جاتی ہے، یعنی وہ انسان دنیا کے سامنے اپنی خوشی کا اظہار اپنی مسکراہٹ اور بشاشت کے ساتھ کرتا ہے، وہ ہر ایک وقت خوش رہتا ہے، بلکہ یوں لگتا ہے اس دنیا میں اس سے بڑا سکون اور وقار والا کوئی نہیں ہے، لگتا ہے کہ اسے دنیا کا کوئی غم ہی نہ ہو۔ یہ خوشی ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی۔ نمبر 2، اس کا دل روشن ہو جاتا ہے، یعنی وہ ہر وقت اللہ کے وعدوں پر امید رکھتا ہے، اس کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو لیکن اس کے دل میں اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اور یہ یاد رکھنا کہ امیر انسان مال سے نہیں بنتا بلکہ امیر ہمیشہ دل سے بنتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دولت مٹی کی طرح ہے اور مٹی کو پیر کے نیچے رکھنا چاہیے، اگر سر پر چڑھاؤ گے تو وہ قبر بن جائے گی اور قبر زندہ لوگوں کی نہیں ہوتی۔ نمبر 3، جب کسی کی نیکیاں قبول ہو جاتی ہیں تو اس کے جسم میں نیکی کی طاقت آ جاتی ہے اور شیطان اسے گمراہ نہیں کر سکتا۔ شیطان سے بچنے کی قوت اللہ اس کے جسم میں پیدا کر دیتا ہے۔ نمبر 4، وہ اپنے مال و دولت میں فراوانی پیدا کرتا ہے، یعنی اللہ اس کے رزق میں برکت پیدا کر دیتا ہے۔ وہ چاہے لوگوں پر کتنا بھی خرچ کرے، ضرورت مندوں کو کتنا بھی دے، اس کی دولت میں کمی نہیں آتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نصیب کا رزق اس کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو اس کی موت۔ نمبر 5، لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے، یعنی جب اللہ اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے تو اس وقت اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیتا ہے۔ ناظرین، اب آپ کو بتاتے ہیں عورت کی ذمہ داری کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور دست ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگا یا علی، میری بیوی میرے گھر کا کام صحیح نہیں کرتی، نہ ہی کپڑے کی دیکھ بھال کرتی ہے، نہ گھر کی صفائی ٹھیک طرح سے کرتی ہے، تو کیا میرا اس پر غصہ کرنا صحیح ہے؟ بس یہ کہنا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے شخص، کس نے کہا ہے کہ تمہاری بیوی پر تمہارے گھر کا کام واجب ہے؟ یاد رکھ، اسلام نے عورت کی عزت کو جتنا بلند کیا ہے اتنا کسی مذہب میں نہیں ہے۔ کیا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اولاد کی اچھی پرورش کرے اور وہ اپنی اولاد کا خیال رکھے، لیکن اگر اپنی اولاد کی پرورش کرنے کی اجرت شوہر سے مانگنا چاہے تو وہ بھی مانگ سکتی ہے۔ اور تم گھر کے کام کی بات کر رہے ہیں، خوشی سے گھر کا کام عورت کرتی ہے، گھر کو سنبھالتی ہے، تو یہ اس کی عظمت ہے، یہ اس کا بڑا پن ہے، اس کا شکریہ ادا کیا کرو، اس کا احترام کیا کرو۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جس وقت عورت اپنے گھر کا کام کرتی ہے اس وقت اللہ اپنے فرشتوں کو زمین پر بھیج دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب تک یہ عورت گھر کا کام کرتی رہے اس کے لیے عبادت میں لگے رہو، اور وہ وقت جو عورت گھر کے کام میں لگاتی ہے وہ اس کی عبادت میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ عورت کی عظمت ہے کہ وہ تمہارے گھر کو جنت بناتی ہے، تمہارے بچوں کو عظیم انسان بناتی ہے۔ لیکن اگر کوئی عورت پر ظلم کرے گھر کے کام کی وجہ سے، اس کو روکنا چاہیے،
اس پر ظلم کرتا ہے، روز محشر میں اللہ اس انسان کو گدھے کی شکل میں اٹھائے گا اور دوزخ کا ایک دروازہ ان لوگوں کے لیے کھولا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا یہ وہ انسان ہے جنہوں نے اپنی ہی عورتوں پر ظلم کیا، ان کو حقیر سمجھا، ان کو غلام سمجھا۔